تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں. شیعہ بھی ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے. صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین, نعوذ باللہ. ہائی گائز, ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام, میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ویڈیو بنانے والے ہیں اور یہ سیکھنے لائق چیز ہے. ہم لوگ کے لیے تو سیکھنے لائق ہے, اور لوگوں کا پتہ نہیں, اور بہت سارے جو ہندو لوگ ہیں اوبیسلی ان کے لیے سیکھنے لائق ہے. تو اس میں ہے شیعہ ورسز سنی میں فرق کیا ہے. مفتی سلمان اجری صاحب نے اس کو کلیئر کیا, کیونکہ ہم نے ایسے کئی سارے ویڈیوز پہ ریئیکشن کیا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم تو سنی مسلم ہیں نا, اور کوئی بولتا ہے ہم شیعہ مسلم ہیں, اور پتہ نہیں کیا الگ الگ ہے, لیکن ہیں دونوں مسلم. مانتے قرآن کو ہی ہیں, ہے نا, مانتے اللہ کو ہی ہیں, مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کو بھی ہیں. لیکن کسی کا یہ ماننا ہے, کیونکہ ہم نے ایسی ویڈیوز پہ ریئیکشن دیا تھا کہ ان کے اندر کوئی نبی کو مرا ہوا مانتا ہے نا, اور بولتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے نہیں, یعنی کہ نبی ہمارے سامنے نہیں ہے تو پردہ کر گئے وہ مر گئے, وہ ہے نہیں. لیکن جو پتہ نہیں وہ کون سے مسلم ہیں, شیعہ یا سنی ہیں, وہ ایسا بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہیں, ہے نا. ان کے الگ الگ بیچارے. ایک دیوبندی بھی چیز ہوتی ہے, دیوبندی کا تو بھی اس میں شاید کوئی ذکر ہے نہیں, پر اس میں شیعہ سنی ڈفرینس ان ہندی, ہے نا. تو ہندی کا یہ ویڈیو شیعہ سنی میں کیا فرق ہے, اور اپنے جو سلمان اجری صاحب ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے ویڈیو. تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بھی کچھ نالج کے لیے بتائیں, شیعہ سنی دیوبندی یہ کیا چیز ہے, کہ کب سے کانسیپٹ یہ اسٹارٹ ہوا ہے انڈیا کے اندر یا سب کنٹریز کے اندر, تو کیا سب ہے آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں, ہمیں اور کچھ جاننا ہے. اور امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور گائز آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے اہل بیت, میرے گھر والے, اہل بیت سمجھتے ہیں نا, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی, آپ کو واقعہ معلوم ہوگا, پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی. پہاڑ تک ڈوب چکے تھے پانی میں, پہاڑ ڈوب گئے تھے لیکن کشتی تیر رہی تھی. بہت صحیح. لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی, اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اہل بیت, میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا. جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا, صحیح طریقے سے باہر نکل گیا, اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا, یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا. اب دیکھیں اس کو کہا ہے کشتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے کشتی, اور صحابہ کو کیا کہا ہے نجم, ستارے. ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے. دونوں کی مماثلت دیکھیں سمندر کے سفر میں. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا, ڈوب جاؤ گے. صحیح بات ہے. تمہیں کیا چاہیے, کشتی چاہیے. تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں, کشتی پہ سوار ہونا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا خود چلوں گا, وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا, اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا, بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا. تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا, اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے, کشتی کو ناؤ کہتے ہیں, کشتی کو ناؤ, اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے.
आला हज़रत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये सिर्फ हम हैं कि हमारे पास सहाबा की जमात भी है और अहले बैत की जमात भी है। हम शिया राफजी भी नहीं और गुस्ताखे सहाबा भी नहीं, हम अहले बैत के दुश्मन खारिजी भी नहीं और सहाबा के दुश्मन शिया राफजी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां सिद्दीक़ अकबर की इमामत को तस्लीम करते हैं वहीं हैदर कर्रार की विलायत को भी तस्लीम करते हैं। हम जहां सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं, उन्हें जन्नती औरतों की सरदार मानते हैं, वहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का भी एहतराम करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमाअत है जो दरमियानी रास्ते में है। मेरे अजीज़ों, ज़रा इधर उधर हो जाओगे तो कदम डगमगा जाएंगे। कभी ऐसा होगा कि कश्ती में बैठे तो हो लेकिन तुम्हें तारे नहीं देखने हैं, नहीं हमको सहाबा की ज़रूरत नहीं, भटकते रहोगे भटकते रहोगे, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे हैं आज शिया भी हैं बेचारे, भटके हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है मगरिब में जाना है कि मशरिक में जाना है। पूरा भी सहाबा की अगर हिदायत साथ हो तो कश्ती पर बैठा हुआ आदमी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। हदीस पाक है अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, मेरे बाद मेरे किसी सहाबी को गाली मत देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई गाली देना पसंद करेगा? नहीं। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दोस्तों में, मेरे सहाबा में जिसको भी तुमने गाली दी गोया कि उसने मुझे गाली दी। आज लोग इस तरह की बातों को हल्का समझ रहे हैं। बहरहाल इस पर मैं बाद में आता हूँ। सहाबा के मसलक को लेकर के आज बहुत सारी बातें ऐसी हैं मेरे अजीज़ों, सुन्नियों, आज तुम्हें अपने ईमान को मजबूत रख करके चलना है। अब मुआशरे में जैसे वहाबियत के जरासीम फैले थे पहले एक ज़माना हो गया, 100 साल गुजरने को आ गए, लेकिन जहाँ सऊदी ढीला पड़ा वहाबी भी ढीले पड़ने लग गए, क्योंकि ये सारा रियाल का करिश्मा था और सब पूरे सऊदी रियाल और डॉलर से चलते थे। रियाल की वैल्यू कम हो गई, अब वो आ भी नहीं रहे, बट भी नहीं रहे, जिसकी वजह से फितना कम हो गया। लेकिन उसके बाद जो फितना जन्म ले रहा है वो ईरानियों का फितना है, राफजियों का फितना है, शियों का फितना है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के जहनो दिमाग में उनको मालूम है कि ये सारे सुन्नी अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करते, अहले बैत के नाम पर इनको गुमराह कर दो। वो अपने अकायद हमारे दरमियान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आए तो उनके कदमों पे जान देने को तैयार हूँ। मैं जहाँ हसनैन करीमैन की बात आए गर्दन लेकर मैदान में तैयार हूँ। हर सुन्नी का हमारा अकीदा यही है। हम इन अइम्मा अथार और ये जो अहले बैत हैं इनके लिए तो जान फिदा करने की बात करते हैं, और ये शियों को मालूम है, वो जानते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको ब्लैकमेल उन्हीं नामों से किया जाए। तो ये आते हैं हमारे दरमियान अलग अलग पर्दे ओढ़ करके, अलग अलग लिबास ओढ़ करके आते हैं, और तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया, वो जरासीम डालने की कोशिश करते हैं जो इनके अकीदे हैं। अगर मैं वो अकीदे खोलूं तो यहाँ बड़ी तवील बहस चली जाएगी, मेरा टॉपिक ही हट जाएगा। बाद में बात ये हो जाएगी कि पूरी तकरीर इसी पर होना पड़ेगी कि इनके अकायद आज जामे अजहर में हमने पढ़ा भी है। ये लोग हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया इकराम से अफजल कहते हैं। हम भी हज़रत अली की मोहब्बत और उनकी ताज़ीम को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से बढ़ कर के नहीं, नबी से बढ़ कर के कोई गैर नबी नहीं हो सकता। और ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक बाज़ शिया तो यहाँ तक कहते हैं, माज़अल्लाह अब भी मौजूद है इंटरनेट पर, ऐसे वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं। कुछ शिया ये तक कह जाते हैं अल्लाह फातिमा ज़हरा के घर को अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ऐसे जुमले हैं
جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے. صحیح بات ہے. اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر, لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے. یہی تو عیسائیوں نے کیا. عیسائی پہلے صحیح مومن تھے, لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا. اسی طرح شیعہ بگڑ گئے. سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا, اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں, غالی شیعہ ہیں. اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے. اسی لیے میرے عزیزو, اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا, کبھی نہ چھوڑنا. یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے. یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا. ایک بات سمجھ کر کے چلیں, اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں, یہ بات بھی سمجھ کے چلو. صحابہ کو ایک طرف لے کر کے, اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے, آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں. فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں, سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں, نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں. کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں, کہ مولا علی افضل ہیں, فاطمہ زہرا خطا پر تھیں, کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے. معاذ اللہ, تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں, نہ تم ان کے زمانے میں ہو, نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے, اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے, تمہارا عمل کتنا ہے, تمہارا علم کتنا ہے, اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو. ان بحثوں کو چھوڑو, شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا. جب ایسی باتیں آ جائیں, صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں, تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا. میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں. اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں. دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا. تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات آئے, اہل بیت کی بات آئے, یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے, تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا, فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا. اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو, اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی. جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا, تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے, پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے؟ صحیح بات, تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو نہیں. اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے, جب بڑوں کی بات آئے, بزرگان دین, سلف صالحین, صحابہ تابعین کی بات آئے, کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو, اللہ رب العزت کے حوالے کر دو. وہ احکم الحاکمین ہے, قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا. تو گائز یہ فرق تھا شیعہ اور سنی میں, اور یہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مفتی سلمان اجدی صاحب جو ہیں وہ سنی ہیں, ہے نا. تو انہوں نے بتایا بھی تھا کہ کہیں کہیں چیزیں سملر بھی ہیں, لیکن ہمیں اور اس چیز کو ڈیٹیلس میں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ یہ کوئی بھی یہ کانسیپٹ جو ہے پورا کا پورا, ان کا تو ہسٹری ہے شیعہ سنی کا, کہ ایک ویڈیو میں سمٹنے والا ہے, مجھے تو نہیں لگتا. تو ہمیں تو لگتا ہے اور ایسے ویڈیوز پہ ریئیکشن کرنا پڑے گا, پر یہ ویڈیو بھی بہت اچھا تھا, انہوں نے ڈفرینس بھی بتایا دونوں چیزوں کے بیچ میں. اب آپ لوگوں کی رائے کیا ہے, آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور ہم لوگوں کو بھی ویڈیو سجیسٹ کریں گائز, تاکہ ہم اور سیکھ سکیں. اور آپ لوگ انسٹاگرام پہ ضرور جا کے بتائیے, کیونکہ انسٹاگرام پہ اب دھیرے دھیرے آپ لوگوں کی ریچ ہو رہی ہے, آپ لوگ پہنچ رہے ہیں. آپ لوگ انسٹاگرام پہ بھی اپنا پیار دکھائیے جتنا کہ یہاں پہ دکھائے. آپ لوگ وہاں فالو کر لیجئے, میسج کریے, تاکہ ہم وہاں سے سیکھ سکیں, کیونکہ کبھی کبھی کامنٹس تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. یوٹیوبس پہ آپ لوگ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں, جن کے پاس انسٹاگرام نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی, امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیو ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں, تب تک تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.